محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط المستقیم صراط اللہ لا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوات النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ الالہیہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر ذی روح کی روح ہے، اور اس نے اس کائنات کو بنایا، اور بنانے کے بعد انسان کی ہر وہ شے کو پہلے خلق کیا جس کی اسے ضرورت تھی۔ وہ اتنا کریم ہے کہ اس کی کرامت کے کیا کہنے۔ اگر انسان کو کھانے کی ضرورت تھی تو اس نے اناج پہلے پیدا کیا، انسان کو بعد میں تخلیق کیا۔ وہ اتنا کریم ہے کہ اگر انسان کو پانی پینے کی ضرورت تھی تو اس نے پانی کو پہلے پیدا کیا، انسان کی تخلیق بعد میں کی۔ وہ اتنا کریم ہے، انسان کو سانس لینا تھا، ہوا کی ضرورت تھی، لہذا انسان بعد میں بنایا، اس نے ہوا کو پہلے بنایا۔ تو اس کی تخلیق، انسان کی تخلیق اس کے بعد ہے، یعنی جو بھی چیز انسان کی ضرورت ہے اللہ نے اس انسان کی ضرورت سے پہلے اس چیز کو خلق فرمایا۔ تو وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا بڑا رحیم ہے۔ اب انسان کو جب اللہ نے انسان کو بنا دیا، اس زمین پر کائنات پھیل چکی، تو اب اللہ کو ضرورت پڑی کہ وہ اپنے ہادی کو بھیجے، اپنے رہبر کو بھیجے، اپنے لیڈر کو بھیجے، اپنے میسنجر کو بھیجے، تاکہ وہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اسباب فراہم کر سکے۔ اللہ نے اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے اپنے انبیاء کو بھیجا، اپنے اماموں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا، اور جب سب کو بھیجتا گیا تو ہر نبی سے یہ وعدہ لیتا رہا کہ آنے والے نبی کے بارے میں امت کو بشارت دیتے رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم صرف اپنی تبلیغ کرو اور تبلیغ کرتے کرتے چلے جاؤ، نہیں۔ اگر عیسیٰ آئے تو عیسیٰ سے کہا کہ محمد کی بشارت دینا کہ میرے بعد سید الانبیاء آنے والا ہے۔ جناب موسیٰ آئے، جناب موسیٰ نے جناب محمد کی خبر دی کہ میرے بعد ایک انبیاء آئے گا اور وہ پیدا ہوگا، اس کی نبوت پر ایمان لانا ہے۔ جناب ابراہیم آئے، جناب ابراہیم نے آنے کے بعد اپنی امت کو یہ بشارت دی کہ ایک عرب میں نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اس کے اوپر تمہیں ایمان لانا ہے۔ جناب عیسیٰ آئے، جناب داؤد آئے، جناب زکریا آئے، جناب یحییٰ آئے، جناب موسیٰ آئے، جتنے بھی نبی آئے، سارے نبیوں کا ایک پیغام تھا کہ
کہ دیکھو میرے بعد ایک محمد آئے گا، اس کی نبوت پر ایمان لانا ہے، اس کی وہ تمہیں توحید کی دعوت دے گا، لہذا توحید پر برقرار رکھنا۔ بھئی تمام انبیاء تو اس نبی کی نبوت کے بارے میں خوشخبری دیتے رہے، اس نبی کے بارے میں بشارت دیتے رہے کہ دیکھو ایک نبی آئے گا اور تمہیں اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ لیکن کیا کہنے میری شان علی کے کہ یہی نبی جب غدیر کے میدان میں پہنچا تو کہا اس علی کی ولایت پر ایمان لانا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تمام انبیاء تو نبی کی نبوت کی بشارت دے رہے ہیں، لیکن خود ہمارے نبی علی کی ولایت کا اقرار کرا رہے ہیں لوگوں سے، دیکھو میرے بعد یہ تمہارا خلیفہ ہے، میرے بعد یہ تمہارا جانشین ہے، میرے بعد یہ تمہارا رہنما ہے، میرے بعد یہ تمہارا لیڈر بنے گا۔ اور اللہ نے بھی خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان لانے والو اللہ کی مضبوطی سے رسی کو پکڑے رہو اور دیکھو تفرقہ بازی مت پھیلا دینا۔ میں کہوں گا پروردگار عالم یہ تفرقہ بازی پھیلتی کیسی ہے؟ پھر قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ نے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قرآن میں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دیکھو کسی اور راستے کو اختیار نہ کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم میری سبیل سے تفرقہ کر کے ہٹ جاؤ گے۔ بھئی امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو پروردگار عالم اپنی سبیل کی دعوت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تفرقہ بازی مت کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور تفرقہ بازی مت کرو، اور یہ جو صراط مستقیم کہہ رہا ہے پروردگار عالم کا راستہ کون سا ہے؟ پروردگار عالم تو کبھی چلا نہیں۔ بھئی راستے پر چلتا کون ہے؟ راستے پر وہ چلتا ہے کہ جس کا جسم ہوتا ہے، راستے پر وہ چلتا ہے کہ جو مادیات سے بنا ہے۔ پروردگار عالم تو جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، پھر یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ تیرا کون سا راستہ ہے، تو کس راستے پر جا رہا ہے؟ تو تفسیر البرہان میں علامہ ہاشم البحرانی نے لکھا کہ چھٹے امام سے پوچھا گیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس سبیل کی دعوت دے رہا ہے، جس راستے کو اپنا راستہ کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں ہوا علی ابن ابی طالب، کہ جس راستے کی اللہ دعوت دے رہا ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا علی ایدری مولا سلامت رکھ، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو یہ جو راستہ ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس راستے کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور میرا راستہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا کہ میرا راستہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اللہ علی کے راستے کو اپنا راستہ قرار دے رہا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا بھی تھا کہ دیکھو ساری دنیا ایک راستے پر جا رہی ہو اور علی ایک راستے پر جا رہا ہو تو تم ساری دنیا کو چھوڑ کر علی کے راستے پر چل دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کبھی جدا نہیں ہو سکتا حق سے۔ ساری دنیا تمہیں گمراہ کر سکتی ہے مگر علی کبھی ہدایت سے دور نہیں ہو سکتا، لہذا ہمارے یاسر کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام کے ہمیشہ ساتھ میں رہے۔ اور خود حدیث بھی ہے کہ علی مال حق والحق مال علی، کہ علی حق کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو پروردگار عالم نے کیا کمال کے رہنما بھیجے، کیا کمال کے لیڈر بھیجے، کیا کمال کے امام بھیجے۔ اور دیکھیں ولایت علی علیہ السلام اتنی با کمال چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں اللہ کے جو ارکان ہیں، جو رکن ہیں، وہ سارے کبھی انسان کے اوپر واجب ہوتے ہیں اور کبھی واجب نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ تقابل کرتے ہیں کہ بھئی ولایت علی یہ کہاں سے واجب ہے، ولایت علی کیا ہے، ولایت علی بہت اہم نہیں مانتے وہ لوگ۔ ولایت علی کیا ہے میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ بھئی اللہ کے جو مین پوائنٹ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، یہ اللہ کے جو اصول ہے 5، جس کو اصول دین بھی کہتے ہیں ہم لوگ، اول توحید، دوسرا عدل، نبوت، یہ بھی ہے، لیکن جو مین ارکان ہیں دین کے 5 کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس۔ تو یہ جو 5 پوائنٹ ہے یہ کبھی انسان دیکھے
واجب کی بات کر رہا ہوں کہ ولایت علی کتنی مہم ہے۔ کبھی اللہ نماز انسان کے اوپر کب واجب ہوتی ہے؟ جب انسان 15 سال کا ہو جاتا ہے تو نماز کیا ہے انسان کے اوپر واجب ہے، یعنی اگر نابالغ انسان ہے تو اس کے اوپر نماز واجب نہیں ہے۔ تو نماز کیا ہے؟ کبھی واجب ہوتی ہے اور کبھی واجب نہیں ہوتی۔ روزہ صحت مند انسان پر واجب ہے، مریض اور بیمار انسان پر روزہ واجب نہیں ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا رکن، یہ بھی اللہ کا کیا ہے جو رکن ہے، کبھی یہ واجب ہے اور کبھی واجب نہیں ہے، یعنی روزہ صحت مند پر واجب، بیمار پر واجب نہیں ہے۔ اب آ جائیں خمس انسان کے اوپر کب واجب ہے؟ جب اس کے سال بھر کے معاملات ہو جائیں اور جو پیسہ بچتا ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ خمس واجب ہے۔ زکوٰۃ سونا چاندی کا نصاب ہے، گیہوں وغیرہ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، جب ان کا ایک نصاب پورا ہو جائے، ایک مالی مادہ انسان کے اوپر ایک مقدار میں واجب ہو، اس وقت آپ کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے۔ تو یعنی اللہ کا روزہ کسی پر واجب ہے، کسی پر نہیں ہے، نماز کسی پر واجب ہے، کسی پر نہیں ہے، اور کیا ہے؟ خمس کسی پر واجب ہے، کسی پر نہیں ہے، زکوٰۃ کسی پر واجب ہے، کسی پر نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کمال ولایت علی علیہ السلام یہ بوڑھے پر بھی واجب ہے، یہ مریض پر بھی واجب ہے، غیر مریض پر بھی واجب ہے، بھئی یہ مالدار پر بھی واجب ہے، یہ غریب پر بھی واجب ہے، یہ فقیر پر بھی واجب ہے، یہ غنی پر بھی واجب ہے، یہ نابالغ پر بھی واجب ہے، یہ بالغ پر بھی واجب ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ولایت علی علیہ السلام ہر حال میں واجب ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ انسان مالدار ہوگا تو واجب ہوگی، صحت مند ہوگا تو واجب ہوگی، نہیں، ولایت علی علیہ السلام ہر انسان کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور دیکھیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اہل منطق سے واقف ہے، شیخ مظفر نے اپنی کتاب منطق المظفر میں ایک بحث لکھی ہے الفاظ کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کل شیء اربع وجودات، کہ ہر چیز کے لیے کیا ہے؟ 4 وجود ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ ہر چیز کے لیے 4 وجود ہوتے ہیں۔ ایک وجود ہوتا ہے وجود کتبی، جس کو ہم کیا ہے؟ لکھتے ہیں۔ ایک وجود ہوتا ہے وجود لفظی، کہ جو ہم بولتے ہیں۔ ایک وجود ہوتا ہے وجود خارجی، کہ جو ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ اور ایک وجود ہوتا ہے وجود ذہنی، کہ جو انسان سوچتا ہے، یعنی وجود لفظی، وجود کتبی، وجود خارجی اور وجود ذہنی۔ لیکن اگر وجود خارجی موجود نہ ہو تو یہ انسان کے تینوں وجود بیکار ہیں، ہر شے کے تینوں وجود بیکار ہیں۔ مثال کے طور پر وجود خارجی یعنی جو ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہو، اگر وہ نہیں ہے، مثال کے طور پر میں آسمان میں ایسی چیز کے بارے میں ذکر کرنے لگوں کہ جس کو انسان نے نہیں دیکھا، تو وہ چیز انسان کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دیکھا نہیں۔ تصور اگر انسان کرے گا تو اس کا تصور نہیں جا سکتا۔ میں کہتا ہوں فلاں چیز لکھو، تو وہ لکھنا آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجود خارجی نہیں ہے۔ آپ سے میں کہوں سوچو تو آپ سوچتے رہیں گے، لیکن اس سوچنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تینوں وجود کامیاب اس وقت ہے کہ جب وجود خارجی ہو، تو پتہ چلا کہ ہر چیز کے 4 وجود ہیں، لیکن یہ 3 وجود بغیر ایک وجود کے کیا ہیں؟ بیکار ہے، ان کا کوئی عمل نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے وجود ولایت علی علیہ السلام، علی کا وجود جو ہے کیا ہے؟ چاروں طریقے سے معتبر اور بہتر ہے۔ بھئی انسان سوچے تو بھی عبادت، انسان دیکھے تو بھی عبادت، انسان علی کا نام لکھے تو بھی عبادت، انسان علی کو سوچے تو بھی عبادت ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ قبلہ آگے تشریف لے آ جائے یا اولی، صلوات پڑھے محمد۔ تو ہر چیز کے 4 رکن ہیں، لیکن چاروں رکن وجود خارجی اگر انسان کا نہیں ہے تو چاروں وجود کیا ہیں؟ بیکار ہیں۔ تو پتہ چلے کہ وجود خارجی کیا ہے؟ انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ دیکھیں اب میں ایک چیز آپ کو سناتا چلوں، آپ نے بہت سنا ہوگا، تاریخ اسلام نجم الحسن کراروی صاحب کی بہت ساری روایتیں جمع کی ہیں، ان میں سے میں انشاءاللہ ایک روایت پڑھوں گا اور جلدی مجلس کو تمام کروں گا۔ انہوں نے لکھا
دیکھیں امام علی علیہ السلام انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے. آپ لوگ امام علی علیہ السلام کی زری پر آئے ہیں. مولا علی علیہ السلام آپ سب کی حاجتوں کو پورا فرمائیں. اور یہ وہ در ہے، دنیا کے جتنے بھی لیڈر ہیں، جتنے بھی رہنما ہیں، وہ آپ کو آپ کی زندگی میں تو گارنٹی لے سکتے ہیں لیکن مرنے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا. دیکھیے گا توجہ اس چیز کو رکھتے ہوئے کہ جب اللہ نے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تو دو چیزیں ملتی ہیں، ایک چھپکلی کا ذکر اور ایک مینڈک کا ذکر. چھپکلی اور مینڈک کا ذکر ملتا ہے. چھپکلی جناب ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار رہی تھی. دیکھیے دو کتابوں کا حوالہ دے دو، ایک نجم الحسن کرراڑی صاحب کی موجود ہے اور ایک اور میرے موبائل میں پڑھی ہے، ابھی ذہن میں کتاب کا نام نہیں، اسکرین شاٹ میرے پاس کتاب کا موجود ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں چھپکلی کیا ہے، پھونک مار رہی تھی تاکہ آگ جل جائے، اور مینڈک پانی لا کر ڈال رہا تھا تاکہ آگ بجھ جائے. توجہ کیجئے گا، مینڈک پانی لا کر ڈال رہا تھا تاکہ آگ بجھ جائے اور چھپکلی پھونک مار رہی تھی تاکہ آگ جل جائے. تو بھائی اللہ نے دو قانون بنائے کہ جس نے جناب ابراہیم کے یہاں آگ لگانے کی کوشش کری اسے مارنے کا حکم دیا. توجہ کیجئے گا بھائی، آگ میں کہاں سے کہاں تک پہنچا دوں، آپ کے ذہن بس زندہ رہنے چاہیے. اللہ نے جو معصوم کے یہاں آگ لگانے کے لیے گئی اس کے لیے مارنے کا حکم دیا، اور جو معصوم کے یہاں آگ بجھانے کے لیے گیا اس کو مارنے سے منع فرمایا. کتاب کا نام ہے زہر الربی، اس میں یہ حدیث موجود ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ من قتل الوزق فی ضربت الاولی فلہ الف حسنہ ومن قتل فی ضربت الثانیہ فلہ 70 حسنہ. کہ جس نے بھی چھپکلی کو مارا پہلی ضربت میں ایک ہی وار میں اللہ اس کو 1000 حسنات عطا فرماتا ہے، اور جو دوسری مرتبہ میں مارے گا اس کے لیے 70 حسنات ہیں. میں کہوں گا یا رسول اللہ، یہ چھپکلی مارنے کے لیے آپ نے اتنے حسنات بیان کیسے کر دیے؟ بھئی چھپکلی کا اتنا بڑا کام تو تھا نہیں کہ اس نے پھونک مارنی شروع کری تاکہ آگ جل جائے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں قانون بتائے دے رہا ہوں، زمانے آئندہ کے لیے میں تمہیں ایک پیمانہ بتائے دے رہا ہوں کہ جو بھی کسی معصوم کے یہاں آگ لگائے اس کو مارنا ثواب ہوتا ہے، بدعت نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. کہ جو بھی معصوم کے یہاں آگ لگائے، اب چاہے در زہرہ کو جلانے والا ہو تو اس کو مارنا ثواب ہے، یا چھپکلی چونکہ معصوم کے یہاں آگ لگائی اس کو مارنا بھی کیا ہے، ثواب ہے. تو معصوم کے یہاں اگر کوئی آگ لگائے تو اس کو مارنا ثواب ہے. آپ کو ہم سے اشکال نہ کرے کہ تم 9 ربیع الاول کو کیا کرتے ہو. بھائی ہم سنت معصوم پر عمل کرتے ہیں، رسول کے مطابق جو انہوں نے بتایا اس پر عمل کرتے ہیں. تو جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو جناب ابراہیم جلے کیوں نہیں؟ سب سے بڑا یہ سوال ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں آپ کو ڈال دیا گئے تو آپ جلے کیوں نہیں؟ بہت ساری روایات ہیں اور آیت بھی ہے کہ یا نارو کونی بردم و سلامہ، اے نار جناب ابراہیم علیہ السلام پر کیا ہے، ٹھنڈی ہو جا، گلزار ہو جا. یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، لیکن بہت ساری روایت علامہ نجم الحسن کرراڑوی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں نقل کی. میں اس میں سے ایک روایت کو نقل کر رہا ہوں. بس چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو جناب ابراہیم جلے کیوں نہیں؟ تو چھٹے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جناب ابراہیم اس لیے نہیں جلے چونکہ ان کی صلب میں نور علی موجود تھا. بھائی جناب ابراہیم اس لیے نہیں جلے کہ ان کی صلب میں نور علی موجود تھا. اب زمانہ کہتا ہے کہ جب تم مرو گے تمہارے اوپر عذاب ہوگا، تمہارے اوپر قبر میں کوڑے بچیں گے. اما عقل کے اندھے، اگر ابراہیم کی صلب میں نور علی موجود ہو تو ابراہیم آگ میں نہیں جل سکتا، تو جس کی قبر میں علی آ جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. جس کی قبر میں علی آتا ہو اسے کون جلا سکتا ہے؟ اور دیکھیں کسی بھی علماء سے آپ پوچھئے گا، قبر میں انسان کے عقیدے کا سوال ہوگا. عذاب وغیرہ کی منزلت تو بہت بات کی ہے، آخرت.
تو علی جس کی قبر میں آ جائے، اور روایات میں ہے کہ علی علیہ السلام مومن کے جب قبر میں مومن پہنچتا ہے تو مومن کے کیا ہے، آپ چہرے کے سامنے آتے اس کے، تاکہ وہ علی کو دیکھے اور اپنے غموں کو بھول جائے۔ اور کسی منافق کی موت ہوتی ہے تو علی اس کے سامنے نہیں آتے، اور اس کے کیا ہے، سرہانے آتے تاکہ وہ علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ اور بعض روایات میں تو یہ بھی ہے کہ جب انسان کا دم نکلتا ہے تو مولا علی علیہ السلام اس وقت حاضر ہوتے ہیں تاکہ ملک الموت علی کے چاہنے والے کی روح کو آسانی سے نکالے۔ قسم خدا کی، ایسا رہبر، ایسا لیڈر انسان کو مل نہیں سکتا کہ جو موت کے وقت بھی انسان کی مدد کرتا ہے اور موت کے بعد کے سفر کے بعد بھی انسان کی مدد کرتا ہے۔ اور یہی علی ہوں گے کہ انشاءاللہ روز محشر ہم سب کی شفاعت عطا فرمائیں گے۔ اور خود قرآن مجید کا جملہ ہے وَرَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، آخری جملہ کہ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنین سے راضی ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ اللہ مومنین سے راضی ہوگا۔ میں کہوں گا پروردگار عالم تیرا تو چہرہ ہے نہیں، پھر کیسے پتہ چلے کہ تو ناراض ہے یا راضی ہے؟ بھئی انسان کا چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان راضی ہے یا ناراض ہے، تو پروردگار تیرے کیسے پتہ چلے کہ تو راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو پروردگار عالم مجھے آواز دے گا، اے نادان تو نہیں جانتا، علی کا چہرہ دیکھو وجہ اللہ ہے، علی کی آنکھیں عین اللہ ہے، علی کا ہاتھ ید اللہ ہے، علی کی زبان لسان اللہ ہے، علی کا پہلو جنب اللہ ہے، بھئی علی کا کلام کلام اللہ ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جس سے علی راضی اس سے اللہ راضی، جس سے علی ناراض اس سے اللہ ناراض۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ، علی کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، علی کا عشق اللہ کا عشق۔ تو یہ عظمت اہل بیت علیہ السلام ہے کہ جو ہمیں کیا ہے، دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ اگر اللہ نے کبھی موقع دیا تو بیان کروں گا کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت 7 جگہ کام آتی ہے مرنے کے بعد۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کو کمالات اللہ نے عطا فرمائے ہیں، کیا کہنے اس پروردگار عالم کے کہ جس نے ہمیں ایسے رہنما اور ایسے لیڈر دیے۔ بس عزادارو، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے اسلام بچانے کے لیے اپنے گھر کی پرواہ نہیں کری۔ عزادارو، تاریخ میں آپ کو بہت مل جائیں گے کہ جہاں انبیاء سرزمین کربلا سے گزرے ہیں، جناب نوح جب سرزمین کربلا سے گزر رہے تھے، جناب نوح کی کشتی ڈگمگانے لگی۔ عزادارو دیکھیے گا، امام علی کے روضے پر بیٹھے ہیں، حسین ابن علی کی مظلومیت جگہ پر پہنچے تھے۔ جب جناب نوح کشتی لے کر کربلا سے گزر رہے تھے تو کشتی ڈگمگانے لگی۔ جناب نوح نے کہا پروردگار عالم، ارے یہ کون سی جگہ ہے کہ میرے اوپر ایسی مصیبت آ رہی ہے؟ اللہ نے آواز دیا ہے نوح، ارے کشتی ڈگمگانے سے تم خوف زدہ ہو گئے، ارے میرا حسین ابن علی 3 دن کا بھوکا پیاسا، ارے اس جگہ پر شہید کر دیا جائے گا۔ عزادارو، تاریخ میں ملتا ہے ارے جناب موسیٰ اس جگہ سے گزر رہے تھے، اچانک آپ کی ٹھوکر لگی، ارے آپ کے قدم سے خون بہنے لگا۔ جناب موسیٰ رو کر کہنے لگے پروردگار عالم، ارے تیرے نبی کو یہاں چوٹ لگ گئی، ارے کون سی زمین ہے؟ ایک مرتبہ اللہ نے جواب دیا ہے موسیٰ، ارے ذرا سی چوٹ سے گھبرا گئے، ارے اس زمین پر حسین علی اکبر کے سینے سے، ارے کلیجے سے برچی کا پھل نکالیں گے۔ آزادارو، ارے بہت انبیاء ایسے ہیں کہ جو اس سرزمین سے گزرے لرزنے لگے، اللہ سے خوف زدہ ہو گئے، لیکن آزادارو، ارے اسی زمین پر جب حسین ابن علی پہنچا تو اب گھبرایا نہیں، ایک وعدہ کے لیے اللہ کے اوپر ارے ایک مرتبہ دعا مانگنے لگے، کہنے لگے پروردگار، ارے میں تیری راہ میں اپنا خون نہیں، ارے اپنی اولاد کا خون بھی بہانے کے لیے آ گیا ہوں۔ میں نے جو نانا سے وعدہ کیا تھا، ارے میں اس کو نبھانے کے لیے آ گیا ہوں۔ اے پروردگار، ارے تیرے دین کے لیے میری بہن زینب کی چادر چاہیے، ارے تو تیرے دین کے لیے میں اپنی چادر لٹانے کے لیے تیار ہوں بہن کی۔
ارے تیرے دین کے لیے علی اکبر کا کلیجہ چاہیے تو پروردگار میں تیرے دین کے لیے علی اکبر کا کلیجہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اے دین خدا، ارے تیرے دین کے لیے اگر علی اصغر کا 6 ماہ کا گلو کا تیر چاہیے تو علی اصغر کے تیر لگوانے کے لیے تیار ہو۔ آزادارو، ارے کیا مصیبت ہوگی، کیا وقت ہوگا، آخری روایت پڑھو آزادارو۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر، ارے ایک مرتبہ جب رن کو چلے ہیں، جوان لال ہے، کلیل جوان لال ہے، عزادارو ایک مرتبہ حسین لڑکھڑاتے ہوئے ارے علی اکبر کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا، اے بابا، ارے آپ تو مجھے رخصت کر چکے، اب میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ ایک مرتبہ کہنے لگے، اے بیٹا، کاش تو صاحب اولاد ہوتا تو تجھے پتا چلتا۔ ارے بیٹے، کئی تمنا باپ کے دل میں کیا ہوتی ہے؟ ہاں آزادارو، الغرض جناب علی اکبر ارے ایک مرتبہ میدان میں پہنچے، ارے ایک شقی نے ایسا گرد مارا، علی اکبر عزادارو گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، آواز لگائی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اے حسین، ارے میرا آخری سلام قبول کیجئے گا۔ آزادارو، ارے جناب علی اکبر کی لاش پر جناب امام حسین جیسے ہی چلنے لگے، ایک مرتبہ ارے ضعیف باپ ہے، کلیل جوان بیٹا ہے، ارے دونوں کمر کو پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ کہا، اے علی اکبر، ارے عباس کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی تھی، ارے تیرے مرنے سے حسین کی بینائی چلی گئی۔ اجرکم اللہ، اے علی اکبر، ارے اب حسین کو دکھائی نہیں دیتا۔ آزادارو، ارے بڑی مشکل سے علی اکبر ارے ایک مرتبہ علی اکبر کے پاس امام حسین پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا، بیٹا، ارے سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہا، بابا، ارے سینے میں برچی کی انی ٹوٹ گئی ہے جو بہت درد دے رہی ہے۔ آزادارو، ایک مرتبہ ارے امام حسین نے علی اکبر کے سینے سے ارے برچی کو نکالنا چاہا ہوگا۔ میں کہتا ہوں، ارے اس منظر کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ نے جنت کو چھوڑا ہوگا، ارے فاطمہ نے جنت البقیع کو چھوڑا ہوگا، ملائکہ نے اپنی تسبیح کو روکا ہوگا۔ آزادارو، ارے جناب داؤد زمین پر اترائے ہوں گے، انبیاء نے اپنے مسکن کو چھوڑ دیا ہوگا، کیونکہ کبھی بھی آسمان والوں نے ارے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک جوان بیٹے کی لاش سے ارے سینے سے برچی کا پھل نکالے۔ آزادارو، خدا یہ منظر کسی کو نہ دکھائے کہ ایک ضعیف باپ بیٹے کے سینے سے ارے برچی کا پھل نکالے۔ آزادارو، ایک مرتبہ ارے برچی کا پھل نکالنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں پاتا۔ آزادارو، آخری مرتبہ میں ارے امام حسین نے جناب علی اکبر کے سینے سے برچی کو پھل نکالنے کے لیے ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا اور آواز لگائی، ہے میرے بابا، ارے در خیبر اکھاڑنا آسان تھا لیکن جوان بیٹے کے ارے سینے سے برچی کا پھل نکالنا بڑا مشکل ہے۔ آزادارو، اب جو برچی کا پھل نکالا، ارے علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا، خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ واہ اکبر، واہ حسین، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام الذين ينتقمون۔ بہت نام زیادہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد حسین ابن عبداللہ محمود حسین ابن عبداللہ زاہدہ بیگم بنت عبداللہ وجاہت حسین ابن عبداللہ کنیز بانو بنت عبداللہ اور بادشاہ حسین، کیا نام یہ آپ کا؟ کچھ نام جو ہے وہ کچھ چونکہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو جتنے بھی سمجھ میں آ رہے ہیں میں ان کو بول رہا ہوں۔ ام البنی ولد جی ام البنی ولد مظہر نقوی ایاز، اطہر حسین ولد مظفر حسین،
قمبر رضا ولد اطہر حسین صاحب، اور جملہ مومنین والمومنات کے لیے سال فرمائیں۔ بسم اللہ۔